क्या आपको कभी ये खौफनाक एहसास हुआ है कि वक्त बहुत तेज़ी से आपके हाथों से फिसल रहा है, जैसे कोई अनदेखी कुव्वत आपकी ज़िंदगी के कैलेंडर के वर्क तेज़ी से पलट रही हो। आप पलक झपकते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, आप एक और पलक झपकते हैं और पूरा साल गुजर जाता है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में ऐसे उड़ते हैं जैसे आप किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन में बैठे हों और खिड़की से बाहर के मनाजिर धुंधले हो चुके हों। आज की इस गौर व फिक्र की किस्त में हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स का डिक्रीजिंग फ्रैक्शन आपके वक्त के एहसास को कैसे सुकेड़ रहा है, आपके दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क किस तरह जागते हुए भी आपको सुला रहा है, सोशल मीडिया कंपनियों का एसिमेट्रिक पावर रिलेशनशिप का खेल आपके शऊर को कैसे हैक कर रहा है और आखिर क्यों 40 या 50 साल की उम्र में इंसान अचानक मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार होता है। और क्या ये मुमकिन है कि आप अपने वक्त को वापस छीन लें और इसे बेपनाह कीमती बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 81। आज की इस किस्त में हम वक्त के उस उलझे हुए धागे को खोलेंगे जिसने आज के इंसान को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। क्या आपने कभी उस रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए एहसास किया है जिस पर आप रोज़ाना सफ़र करते हैं, मसलन दफ्तर या स्कूल या घर से वापसी का रास्ता, और अचानक आप अपनी गाड़ी घर के दरवाजे पर रोकते हैं और आपको एहसास होता है कि पिछले 15 मिनट का सफ़र आपको बिल्कुल भी याद नहीं। आपने गाड़ी किसी चीज़ से टकराई भी नहीं, आप लाल बत्ती पर भी रुके, आपने बिल्कुल सही मोड़ भी काटे, लेकिन आपका बाशऊर दिमाग वहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं था। आप ऑटो पायलट पर थे। जब आप मुड़कर इन 15 मिनटों को देखते हैं तो वो वक्त गायब होता है, आपके जहन की स्क्रीन से बिल्कुल मिट चुका होता है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखिए। इस वक्त में जाइए जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। क्या आपको स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ याद है? स्कूल से वो 2 महीने की आज़ादी, ऐसा महसूस होता था जैसे आपने एक पूरी ज़िंदगी जी ली हो। इन छुट्टियों की 1 जुलाई और 1 अगस्त में आप न जाने कितने मुहिम जुइयाँ कर लेते थे, कभी बोर भी नहीं होते थे और अपनी ज़ात के बिल्कुल नए पहलू दरियाफ्त कर लेते थे। आपकी ज़िंदगी की इस अज़ीमुश्शान कहानी में 1 साल का अरसा एक बहुत तवील फैला हुआ बाब हुआ करता था। लेकिन ज़रा सोचिए, आज आप कहाँ खड़े हैं? क्या आप 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं? गौर कीजिए कि आज आपको 1 साल कितना महसूस होता है। आप नए साल का जश्न मनाते हैं, पलक झपकते हैं, अपने काम पर जाते हैं, कुछ बिल अदा करते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं और अचानक अगला नया साल सर पर आ खड़ा होता है। पूरा साल एक धुंधला सा ख्वाब बनकर आगे आ जाता है। दीवार पर लगी घड़ी नहीं बदली। 1 साल में भी पूरे 365 दिन ही होते हैं, लेकिन इस वक्त को महसूस करने का आपका जो अंदरूनी तजुर्बा है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ऐसे लगता है जैसे वक्त सुकड़ रहा है, दब रहा है और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये समझने के लिए आपकी ज़िंदगी आपकी उंगलियों के दरमियान से रेत की तरह क्यों फिसल रही है, और इससे भी अहम बात, इसे कैसे रोका जाए, हमें फ़िज़िक्स, इस्लाम और आपके अपने दिमाग की गहरी पेचीदा साख के एक हैरत अंगेज़ सफ़र पर निकलना होगा। सदियां गुजर गई और इंसान वक्त के तस्वुर को समझने में गलती करता रहा। 17वीं सदी में सर आइज़ैक न्यूटन ने हमें एब्सोल्यूट टाइम का तस्वुर दिया। इसका मानना था कि ये पूरी कायनात एक बहुत बड़ी कायनाती घड़ी की तरह है। उसने कहा कि वक्त हर किसी के लिए हर जगह एक ही मुकर्ररा रफ्तार से आगे बढ़ता है। जो 1 सेकंड ज़मीन पर गुजरता है वही 1 सेकंड जुपिटर पर गुजरता है। इंसान के नज़दीक वक्त एक ऐसा सख्त और नाकाबिले तस्खीर पिंजरा था जिसे मोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस फरेब को मुकम्मल तौर पर चकनाचूर कर दिया। आइंस्टाइन ने साबित किया कि वक्त मुतलिक नहीं है बल्कि रिलेटिव है। आप खला में किसी रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं या आप कशिश सकल यानी ग्रेविटी के किसी बड़े मरकज़ के कितना करीब हैं, इसके लिहाज से वक्त लफ्जी तौर पर खींचता है और सिकुड़ता है। एक माहिर फिजिसिस्ट के नज़दीक वक्त दीवार पर लगी हुई कोई जामिद घड़ी नहीं है, ये एक लचकदार चादर है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सदियों पहले ये अजीम सच्चाई बयान हो गई थी। कुरान मजीद अपने नुज़ूल के पहले ही दिन से वाज़े कर दिया था कि वक्त कोई फिक्स्ड या जड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये एक डिवाइन रिलेटिविटी है। सूरह हज की आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक आपके रब के यहाँ एक दिन
तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। और फिर सूरह मारिज की आयत नंबर 4 में फरिश्तों के उरूज का जिक्र करते हुए फरमाया जिसका अंदाज़ा 50,000 साल है। फिजिक्स कहती है कि वक्त कशिश शकल और रफ्तार के साथ मुड़ता है। कुरान करीम कहता है कि वक्त पर्सपेक्टिव एंड डायमेंशन के साथ मुड़ता है। लेकिन वक्त की रिलेटिविटी की एक तीसरी किस्म भी है। इसके लिए आपको रोशनी की रफ्तार से उड़ने वाली किसी खलाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेटिविटी इस वक्त इसी लम्हे आपके अपने दिमाग के अंदर काम कर रही है। इसे नफ्सियाती वक्त की इजाफियत यानी साइकोलॉजिकल टाइम रिलेटिविटी कहते हैं। जब हम खुद से पूछते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ वक्त इतनी तेज़ी से क्यों गुजरने लगता है, तो हम अक्सर अपने मसरूफ़ ज़िंदगी को कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस एक इंतहाई खौफनाक सच्चाई बेनकाब करती है। आपका दिमाग वक्त को घड़ी के सेकंड्स या मिनटों में नहीं नापता। वक्त सिर्फ वो नहीं जो गुजर गया, वक्त दरअसल वो है जिसे आपके जहन ने महसूस किया कॉन्शियसली। ज़िंदगी जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका दिल ज़मीन पर कितने घंटे धड़कता है। ज़िंदगी इस बात का नाम है कि आपने शऊरी तौर पर कितना वक्त प्रोसेस किया। आप जो 8 घंटे सोकर गुजारते हैं आप वो जीने में शुमार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने उसे महसूस नहीं किया। शऊरी तौर पर आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे। लेकिन ये तो रात की नींद की बात नहीं है। क्या हो अगर आपसे कहूँ कि दिन के उजाले में खुली आंखों के साथ जागते हुए भी आपका दिमाग आपको सुला रहा है? जी हाँ, आपकी ज़िंदगी और आपके वक्त का असल मुजरिम कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छुपा है, जिसे न्यूरोसाइंसदान या न्यूरोसाइंस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहती है। न्यूरो साइंसदानों ने दिमाग के एक हिस्से की निशानदेही की है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। जब आप रोज़ाना एक जैसी रूटीन पर चलते हैं तो आपका दिमाग तवानाई बचाने के लिए अपने बाशऊर फ़ाल सोच को बंद कर देता है। ये ज़िंदगी का कंट्रोल आपके लाशऊर यानी ऑटो पायलट के हवाले कर देता है। ये बुनियादी तौर पर कहता है ये सब पहले देखा हुआ है, यहाँ नया रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है। नतीजतन आपका दिमाग नई और गहरी यादें बनाना बंद कर देता है। हम अपने रोज़मर्रा के तकरीबन तमाम काम इसी डिफ़ॉल्ट मोड में करते हैं। हम मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करने में बग़ैर सोचे समझे गुम हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। गूगल के साबिक डिज़ाइन डायरेक्टर ट्रिस्टन हैरिस ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया तो उसने दुनिया के सामने एक खौफनाक हकीकत बेनकाब की। उसने बताया कि ये सोशल मीडिया ऐप्स जानबूझकर एक एसिमेट्रिक पावर रिलेशनशिप के उसूल पर डिज़ाइन की गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के एक तरफ आपका अकेला थका हुआ इंसानी दिमाग है और स्क्रीन के दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर्स और हज़ारों ज़हीन तरीन इंजीनियर्स बैठे हैं जिनका वाहिद मकसद आपके दिमाग के इसी डिफ़ॉल्ट मोड को हैक करना है। इनका टारगेट ये है कि आप हर वक्त हुक रखा जाए। आज एक ऐसी जंग है जिसमें आपका दिमाग कभी नहीं जीत सकता। यही वजह है कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स देखते हुए आपके 4 घंटे यूँ गुजर जाते हैं जैसे 15 मिनट हो। ये एल्गोरिथम्स के दिमाग को सुन कर देते हैं, आपको एक ना ख़त्म होने वाले लूप में फंसा देते हैं और आपके महसूस किए गए वक्त को सुकेड़ कर बिल्कुल सिफर कर देते हैं। बात इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी और अलमनाक है। हम अपने सबसे आला सबसे मुक़द्दस फ़राइज़ भी इसी ऑटो पायलट पर अदा करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप नमाज के लिए खड़े हुए, सूरह फातिहा पढ़ी, सजदे में गए और अचानक आपको एहसास हुआ कि आपको याद ही नहीं कि आप कौन सी रकात पढ़ रहे हैं। आपके जिस्म ने हर हरकत बिल्कुल दुरुस्त की लेकिन आपका दिमाग दफ्तर में था। चूँकि आप शऊरी तौर पर वहाँ मौजूद ही नहीं थे, इसलिए आपके दिमाग ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आपने लफ्ज़ी तौर पर अपनी ज़िंदगी की यादाश्त के बैंक से इन कीमती लम्हात को डिलीट कर दिया। इस्लाम में बग़ैर किसी गहरी आगाही, गौर व फ़िक्र या शऊर के यूँ ही ऑटो पायलट पर ज़िंदगी गुजारने के इस अमल को गफलत कहा जाता है, यानी रूहानी नींद या दिल की मदहोशी। गफलत एक बहुत आरामदेह जाल है। ये वो हालत है जब आप जिस्मानी तौर पर तो जाग रहे हों, आपकी आंखें खुली होती हैं लेकिन आपका शऊर, आपकी रूह गहरी नींद सो रही होती है।
قرآن مجید غفلت کو محض ایک وقتی غلطی نہیں کہتا، بلکہ اسے انسانی وجود کی سب سے خطرناک بیماری قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اس ڈیفالٹ موڈ اور آٹو پائلٹ پر جینے والے انسان کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں: ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں یعنی جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہی لوگ غافل یعنی الغافلون ہیں۔ ذرا اس پر غور کیجئے۔ آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان سے کائنات بنانے والے کی نشانیاں نہیں دیکھتے، اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد نہیں سوچتے، تو قرآن کریم کے نزدیک آپ جاگ نہیں رہے، آپ تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ذرا آج کے نوجوان کی عام روٹین کو دیکھیے۔ ایک طرف دوستوں کے ساتھ کیفے یا چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے گھنٹوں کی فضول بحثیں اور گپ شپ ہے، دوسری طرف موبائل فون کی چمکتی اسکرین ہے۔ ہمارا نوجوان گھنٹوں بستر پر لیٹ کر سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیاں دیکھتا رہتا ہے، بے مقصد ویڈیوز سکرول کرتا ہے، یا پھر موبائل اور کمپیوٹر گیمز میں خیالی دنیاوں کو فتح کرنے میں اپنی اصل اور قیمتی وقت کو مار دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس تھوڑا ٹائم پاس کر رہے ہیں یا خود کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، فون کی نوٹیفیکیشنز چیک کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آج کیا کھانا ہے، کون سی گیم کھیلنی ہے اور شام کو دوستوں کے ساتھ کہاں چل کرنا ہے، اور بس دن ختم۔ اگلے دن پھر یہی روٹین دہرائی جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم کوئی برا کام تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو بس ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ دنیاوی مرتبے کا جنون، سوشل میڈیا پر لائکس کی نہ ختم ہونے والی دوڑ اور بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے روزمرہ کی چکی میں پسنا، یہ سب اسی غفلت کی جدید اور ہولناک شکلیں ہیں۔ یہ غفلت آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، لیکن اس کے بدلے میں یہ خاموشی سے آپ کی پوری عمر چھین لیتی ہے، آپ کی اٹینشن، آپ کا ٹائم چھین لیتی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نہایت مشہور اور دل دہلانے والا قول ہے: لوگ سو رہے ہیں اور جب وہ مر جائیں گے تب جاگیں گے۔ آج ہم سب اسی نیند میں چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں۔ موت وہ واحد لمحہ ہے جب غفلت کا یہ آٹو پائلٹ موڈ، یہ وہم کا پردہ ہمیشہ کے لیے پھٹ جاتا ہے۔ سورہ کاف آیت 22 میں اللہ تعالیٰ اسی خوفناک اور اچانک بیداری کا منظر بیان کرتے ہوئے انسان سے فرماتے ہیں: یقیناً تو اس حقیقت سے غفلت میں تھا، بس ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ آج غفلت کے اس پردے نے دنیا کی چکا چوند اور سکرینز کی نیلی روشنی نے ہماری بصیرت کو دھندلا کر دیا ہے۔ غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت جاننے کے باوجود اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی بے مقصد دوڑ کو میں خود کو، اپنے ٹائم کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس غفلت کی جال میں اتنے خوش کیوں ہیں؟ آج کے انسان کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ وہ چیز ہے بوریت، بورڈم۔ آج ہم ایک خاموش کمرے میں اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے خوف زدہ ہیں۔ ہم بوریت سے بچنے کے لیے، اس خاموشی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت اپنے فون کا سہارا لیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ذرا اس لمحے کو یاد کیجیے جب اچانک بجلی یا انٹرنیٹ چلی جائے یا آپ کے وائی فائی کا سگنل غائب ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم گھر کے ہر کونے میں پاگلوں کی طرح سگنلز ڈھونڈتے ہیں، بار بار ڈیٹا آن آف کرتے ہیں، بالکل کسی ایسے نشے کے عادی شخص یعنی ایڈکٹ کی طرح جو اپنی اگلی خوراک یعنی ڈوز کے لیے تڑپ رہا ہو۔ انٹرنیٹ کے بغیر ہم سے 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھا جاتا۔ آخر ہم اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم دراصل اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جب سکرین آف ہوتا ہے، جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، جب کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس خاموشی میں جب آپ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ٹوٹنے لگتا ہے، تو آپ کے اندر کی آواز، آپ کی فطرت آپ کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ آپ سے چپتے ہوئے سوالات پوچھتی ہے: تم کون ہو؟ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے ہی اندر اٹھنے والے ان سوالوں کی گونج سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس بیداری سے بچنے کے لیے ڈر کر بھاگتے ہیں اور فوراً دوبارہ انٹرنیٹ اور سکرین کی طرف دوڑتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے، بوریت اور یہ خاموشی دراصل وہ واحد دروازہ ہے جو آپ کو غفلت سے نکال کر تفکر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس خاموشی سے بھاگ کر آپ دراصل اپنے ہی اندر موجود اس الارم سے بھاگ رہے ہیں جو آپ کو جگانے کے لیے بج رہا ہے۔ لیکن نیورو سائنس بوریت کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت بتاتی ہے۔ بوریت کوئی خالی پن نہیں ہے، یہ دماغ کا ایک ٹریگر ہے۔ جب آپ کے دماغ کو موبائل سکرین کی سستی ڈوپامین یعنی چیپ ڈوپامین ملنا بند ہو جاتی ہے، بے چین ہو کر معنی اور مقصد تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوریت دراصل وہ واحد دروازہ ہے جو آپ کو غفلت سے نکال کر تفکر اور تخلیقی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ واقعی بامقصد کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بوریت سے بھاگ کر آپ دراصل اپنے ہی اندر موجود اس الارم سے بھاگ رہے ہیں جو آپ کو جگانے کے لیے بج رہا ہے۔ اور اسی غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم روز قیامت کا ایک منظر بار بار پیش کرتا ہے۔ جب اس مادی دنیا کا پردہ پھٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے اپنی زندگی اسی مدہوشی غفلت میں گزاری ہوگی، تم زمین پر کتنے سال رہے؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 112 اور 113 میں وہ جواب دیں گے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اب ذرا اس بات پر انتہائی گہری توجہ دیجئے۔ جب اصحاب کہف جیسے ایمان والوں نے کہا تھا کہ وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واقعی حقیقتاً سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور معطل کر دیے تھے۔ لیکن جب یہ غافلون غفلت میں جینے والے کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، تو یہ ایک بہت بڑا کائناتی المیہ ہوگا۔ یہ لوگ 60 70 یا 80 سال تک جاگتے رہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزاری ہو، بوریت کے خوف سے اپنا ڈیفالٹ موڈ نہیں توڑا اور کوئی شعوری بیداری حاصل نہیں کی، اس لیے انہوں نے کوئی گہری روحانی یا فکری یاداشت ریکارڈ ہی نہیں کی۔ جب وہ زندہ کیے جائیں گے تو ان کا وقت، حساب اور نفسیاتی طور پر سکڑ چکا ہوگا۔ آٹو پائلٹ پر گزاری گئی کئی دہائیاں ٹوٹ کر محض ایک دوپہر میں سمٹ جائیں گی۔ ڈیفالٹ موڈ اور غفلت نے تو آپ کی زندگی چرا ہی لی ہے۔ لیکن اگر آپ اب بھی نہیں جاگے تو ذرا ایک انتہائی پریشان کن حسابی حقیقت بھی سن لیجئے، جسے نیورو سائنس میں گھٹتا ہوا تناسب، ڈیکریزنگ فریکشن کہتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی مجموعی زندگی کے مقابلے میں 1 سال کا حصہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اسے سادہ الفاظ میں سمجھیں، جب آپ 10 سال کے ہوتے ہیں تو 1 سال آپ کی پوری زندگی کا 10% ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے بچپن کا سال بہت طویل محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ 20 سال کے ہوتے ہیں تو 1 سال آپ کی زندگی کا صرف 5% رہ جاتا ہے، اور جب آپ 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو 1 سال آپ کی زندگی کا محض 2% حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ چونکہ ہر نیا سال آپ کے کل وجود یعنی ماضی کے پہاڑ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ بنتا جاتا ہے، اس لیے آپ کے دماغ اسے تیزی سے گزرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حسابی حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر دگنی ہوتی ہے، آپ کے محسوس کیے گئے وقت کی رفتار آدھی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ ایک انسان کی اوسط عمر 80 سال ہے، تو اس ریاضی کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اپنی 20ویں سالگرہ کا کیک کاٹتے ہیں تو آپ شعوری طور پر اپنی محسوس کی جانے والی زندگی کا 50% حصہ جی چکے ہوتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں آپ اپنی محسوس کی جانے والی زندگی کا 65% حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں آپ اپنی شعوری زندگی کا 75% حصہ یعنی چوتھائی حصہ گزار چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی محسوس کردہ زندگی کا بیشتر حصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور 50 سال کی عمر تک پہنچنے آپ اپنی نفسیاتی زندگی کا 83% حصہ پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہی حسابی زوال مشہور مڈ لائف کرائسس کی اصل وجہ اور پوشیدہ وجہ ہے۔ آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وقت آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پہلے ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ آج اس غفلت اور آٹو پائلٹ سے باہر نہ نکلے تو آپ کا دماغ بچی کچی زندگی کو اس قدر تیزی سے گزار دے گا کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ اس آٹو پائلٹ کو کیسے بند کیا جائے اور اس حسابی زوال کو کیسے روکا جائے؟ ہم اس سے کیسے لڑیں؟ ہم اپنی زندگی کے زوال کو کیسے روکیں؟
اگر ایک جیسی روٹین اور غفلت وقت کے سب سے بڑے دشمن ہے تو اس کا تریاق، اس کا علاج نیا پن یعنی نویلٹی اور بھرپور توجہ یعنی اٹینشن ہے۔ جب آپ اپنی روٹین کو توڑتے ہیں اور نئی چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ زوردار جھٹکے سے جاگ جاتا ہے۔ جب آپ کسی نئے ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ آٹو پائلٹ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اسے اپنے ارد گرد سے ملنے والی بے تحاشا نئی معلومات کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، جس سے گہری، بھرپور اور انتہائی تفصیلی یادیں بنتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں نیا پن داخل کیا اور یوں آپ نے اپنے وقت کو لمبا کر لیا۔ لیکن ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسے کریں؟ اس کا جواب قرآن مجید کے مستقل اور ایک خاص ردم والے احکامات کی گہرائی میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم آپ کو صرف پابندیوں کی کوئی فہرست نہیں دیتا، یہ مسلسل آپ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے اور آپ سے جاگنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ قرآن کریم بار بار غور و فکر، گہرا مشاہدہ اور تدبر یعنی گہرے معنی پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے آسمان یا پہاڑ کو دیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے انہیں لاکھوں بار دیکھا ہے، کیونکہ قرآن کریم دراصل آپ کے دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ جب آپ واقعی آسمان کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، جب آپ تفکر کرتے ہیں، تو آپ اپنے دماغ کے ایگزیکٹو نیٹ ورک یعنی شعوری حصے کو آن ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نیورو سائنس ثابت کرتی ہے کہ اس طرح کا گہرا شعور مشاہدہ دماغ میں نئے اعصابی راستے یعنی نیورل پاتھ ویز اور ہائی ریزولوشن یادیں بناتا ہے۔ یہ لفظی طور پر آپ کے وقت کے احساس کو سست کر دیتا ہے۔ قرآن کریم دراصل اعصاب اور روح کا ایک علاج ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید کی ایک انتہائی طاقتور صورت ہمیں وقت کی اصل حقیقت بتاتی ہے۔ جب ہم غفلت میں وقت گزارتے ہیں تو دراصل اپنے سرمایہ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں خود وقت کی قسم کا ذکر کیا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ گھڑی کی ہر ٹک ٹک کے ساتھ آپ کی زندگی کا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ ہر انسان اس نقصان سے گزر رہا ہے، اپنا وقت غفلت میں بہا رہا ہے اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں۔ لیکن اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس خسارے کو روکنے کا، اسے تیزی سے گزرتے وقت کو قیمتی بنانے کا واحد فارمولہ بھی بتا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ایمان، شعوری اور بامقصد عمل، حق پر کھڑا ہونا اور صبر کرنا، یہ صرف مذہبی فرائض نہیں ہے، یہ آپ کے شعور کے لنگر ہیں۔ یہی وہ واحد اعمال ہیں جو آپ کے وقت کو حقیقت میں قیمتی بناتے ہیں، جو آپ کی ڈیفالٹ روٹین کو توڑتے ہیں اور ایک تیزی سے زوال پذیر ہونے والی زندگی کو ایک ابدی حقیقت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ انسانی وجود کا سب سے بڑا اور حیران کن موڑ یہی ہے۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ وقت ایک بے رحم تسلسل ہے۔ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ محسوس کیا گیا وقت آپ کی یادداشت اور توجہ کی پیداوار ہے، اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وقت ایک مقدس ضمانت ہے جو آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ دیوار پر لگی گھڑی کو نہیں روک سکتے، آپ خود کو 30، 50 یا 80 سال کا ہونے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ کے پاس اپنے نفسیاتی وقت پر مکمل کنٹرول موجود ہے۔ اگر آپ ایک طویل زندگی چاہتے ہیں تو صرف مزید سال زندہ رہنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے ان سالوں کے اندر مزید زندگی شامل کریں۔ اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے مت گھبرائیں، بوریت کا سامنا کریں، کیونکہ اس کے پار وہ بیداری ہے جس کی آپ کی روح کو تلاش ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے صرف 2 سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔ یہ احساس کریں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اپنے دماغ کو اس لمحے میں حاضر رہنے پر مجبور کریں۔ الگورتھمز اور روزمرہ کی روٹینز کو اپنی اس قیمتی زندگی کو سکیڑ کر ایک چھوٹی سی دوپہر میں تبدیل مت کرنے دیجیے۔ دیوار پر لگی گھڑی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ نے کتنی زندگی جی ہے، یہ فیصلہ آپ کا شعور کرتا ہے۔ جاگ جائیے، روٹین کو توڑیے، خسارے سے بچیے اور اپنے وقت کو واپس چھین لیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔